اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع قرآن میں بیان کیے گئے اصحاب رس سے متعلق ہے۔ یہ اصحاب رس کون تھے اور انہوں نے کیا ایسی خطا کی کہ جو قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی کہانی سے نصیحت آموز سبق ہمیں ملتا ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اصحاب رس اس قوم کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی دعوت سے انکار کیا۔ ان کی خواتین بے حیائی اور بدکاری کرتی تھیں، اس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس گروہ کے رہنے کے زمانے اور جگہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن میں عاد و سمود اور حضرت نوح کی قوم کے ساتھ اصحاب رس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آیات قرآن کے مطابق اصحاب رس نے خدا کی عبادت سے انکار کیا اور یوں عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ناظرین، رس سامی زبان کا لفظ ہے جو آرامی اور عبرانی زبان میں دراڑ پڑنے اور ٹوٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور عربی زبان میں بھی پھٹ جانے اور کنواں کھودنے کے معنی میں آتا ہے، اور قرآنی اصطلاح میں اس کا معنی کنواں کھودنا ہی ہے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ اصحاب رس حضرت سلیمان کے زمانے میں رہتے تھے اور صنوبر کے ایک درخت کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو یافس بن نوح نے روشاب نامی ایک دریا کے کنارے لگایا تھا، اور کسی کو اس دریا سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر سال عید کے دنوں وہ قوم اس درخت کے گرد جمع ہوتی تھی اور اس کی شاخوں سے مختلف کپڑے باندھتی تھی، پھر دعا، تضرع و زاری اور قربانی کرتی تھی۔ اس کے بعد شیطان آ کر اس درخت کی شاخوں کو ہلاتا تھا اور ان کے کاموں سے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اصحاب رس پر معلوم شدہ متن کی طرف۔ یہ متن ہم آپ کی خدمت میں سید محمد صوفی کی کتاب حکایات القرآن سے پیش کریں گے۔ ناظرین، بیان ہوا ہے کہ وہ بڑا دریا جس میں ہمیشہ پانی کی فراوانی رہتی تھی، ان لوگوں نے اس کے دونوں کناروں پر ایسی آبادیاں اور کھیتیاں بنا رکھی تھیں جو ہر لحاظ سے قابل تعریف تھیں۔ خوشگوار پانی، پھل بھرے درخت، اناج اور مویشی، عمدہ آب و ہوا اور دلکش مناظر۔ غرض یہ کہ انہیں خوشحال زندگی گزارنے کے تمام اسباب میسر تھے۔ اس دریا کے کنارے صنوبر کا ایک درخت تھا جو موافق آب و ہوا کی بدولت غیر معمولی طور پر پھیل گیا تھا اور بلندی میں گویا آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس قوم کو ورغلایا اور انہیں اس درخت کی پرستش کرنے کی پٹی پڑھا دی۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے فریب میں آ گئے اور صنوبر کے درخت کی پرستش کرنے لگے۔ پھر وہ اس درخت کی شاخیں دوسری آبادیوں میں بھی لے گئے، وہاں ان کو لگایا، ان کی پرورش کی اور پھر انہی کو پوجنے لگے۔ رفتہ رفتہ صنوبر کے درخت پر ان لوگوں کا اعتقاد اتنا قوی ہو گیا کہ وہ خدا کو یکسر بھلا بیٹھے۔ اب وہ صنوبر کے درخت کے لیے قربانیاں کرتے اور اسی کے آگے سجدے کرتے تھے۔ پھر اس قوم کی جہالت اور نادانی اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ تب انہوں نے اس بڑے دریا کا پانی اپنے اوپر حرام کر لیا اور اپنے لیے دوسرے چشموں کا پانی لانے لگے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے خدا کی زندگی اس دریا کے پانی سے وابستہ ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور کو یہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان یا حیوان وہ پانی پی لیتا تو وہ لوگ اسے بڑی بے دردی سے اور بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ اصحاب رس سال کے سال ایک عید مناتے تھے۔ اس موقع پر وہ صنوبر کے درخت کے نیچے جمع ہوتے، بھیڑ بکریاں قربان کرتے اور پھر انہیں آگ میں جلا ڈالتے۔ جب اس آگ کے شعلے لپکتے اور دھواں آسمان کی طرف بلند ہوتا تو وہ لوگ زمین پر گر جاتے اور درخت کے آگے گریہ زاری کرتے۔ اس پر شیطان مختلف طریقوں سے ان کا دل بہلاتا اور انہیں درخت کی پرستش کر کے زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کرنے میں لگائے رکھتا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے اور وہ قوم اسی گمراہی اور ضلالت میں زندگی گزارتی رہی، حتیٰ کہ خدا نے ان لوگوں کی رہنمائی اور نجات کے لیے ان میں سے آل یعقوب کے ایک شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اسے اس قوم کی ہدایت پر مامور کیا۔ چنانچہ
دوسرے پیغمبروں کی طرح اس پیغمبر نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو ہر موقع پر اس درخت کی پرستش سے منع کیا اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تاہم وہ قوم اس کی تبلیغ سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئی اور وہ لوگ درخت کی پرستش سے قطعاً باز نہ آئے۔ اسی دوران میں اس قوم کی عید کا دن آ پہنچا اور سبھی لوگوں میں عید منانے کے لیے جوش و خروش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ عید کی رسومات ادا کرنے میں ضرور شرکت کرے۔ تاہم جب اس محترم پیغمبر نے اس قوم کی ہٹ دھرمی دیکھی تو دعا کی، اے پروردگار، تو اس صنوبر کے درخت کو خشک کر دے تاکہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ درخت پرستش کے قابل نہیں۔ ناظرین، چنانچہ اس پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوئی اور پھر اچانک ہی وہ درخت سوکھ گیا، اس کے سبز پتے زرد پڑ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ تاہم بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس حادثے سے اپنے دلوں پر کوئی اثر لیتے اور اس درخت کی عبادت ترک کر دیتے، ان پر اس کا الٹا اثر ہوا، اور کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو نہ ہو اس پیغمبر نے یہ درخت جادو کے زور سے سکھا دیا ہے۔ بعض افراد نے کہا، یہ شخص جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے خدا کو تحقیر اور تمسخر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چونکہ ہماری قوم نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اس لیے ہمارا خدا ناراض ہو گیا ہے اور اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے، بس اب اس شخص کو انتہائی تکلیف دہ طریقے سے قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہمارا خدا دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے۔ انہی بیہودہ خیالات کے ماتحت ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایک گہرا کنواں کھودا گیا اور پیغمبر کو اس میں گرا دینے کے بعد اس کے دہانے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ تب اس محترم پیغمبر کی آواز کچھ دیر تک تو کنویں کے اندر بھی سنائی دیتی رہی، لیکن پھر وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور خدا کے نبی نے اسی اندھے کنویں میں ہی اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ لیکن اصحاب رس کے اس ظالمانہ اور بے رحمانہ فعل پر خدا تعالیٰ کے غضب کا سمندر جوش میں آ گیا، اور ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ چنانچہ لال آندھی اس زور سے چلی کہ اس نے لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر ایک سیاہ بادل نے ان پر سایہ ڈالا، اس میں سے خدا کے غضب کی ایک ایسی آگ برسی کہ ظالم اور گمراہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے اور دنیا والوں کے لیے سامان عبرت بن گئے۔ ناظرین، ایک روایت میں اصحاب رس کے رہنے کی جگہ کو حجر موت یعنی یمن میں قرار دیا گیا ہے، اور ان کے پیغمبر کا نام حنظلہ بن صفوان ذکر ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ فواحش و بدکاری میں مبتلا تھے۔ حنظلہ نے انہیں اس کام سے روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے انہیں اذیت دی۔ ناظرین، اہل بیت کی بعض روایات میں اصحاب رس اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ امام صادق کی ایک روایت میں اصحاب رس کی بدکار عورتوں کو جہنمی قرار دیا گیا اور ان کے برے کاموں کو زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ 182 بھی انہی کے بارے میں ہے، جس میں انہیں اصحاب مدائن رس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب عیون الاخبار الرضا کا 16واں حصہ اور حیات القلوب کی دوسری جلد کا بعض حصہ اصحاب رس کے واقعے کے بارے میں مختص ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کا تعارف اپنے حلقہ احباب میں کرواتے رہیے، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔